السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ الحمدللہ، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم سورہ النجم، سورہ نمبر 53 کے تعلق سے کچھ تھوڑا ریفلیکشن کریں گے۔ یہ اس سورت میں 62 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس کی ابتدا ایک قسم سے ہے، والنجم، ستارے کی قسم سے، اور اس کی انتہا سجدے پہ ہے۔ اس میں جو ٹاپک ڈسکس کیے ہیں وہ معراج کے تعلق سے ہے، اور میں سلیکٹڈ پوائنٹ جو بتا دے رہا ہوں اس میں مشرکین کے جو معبود ہیں ان کے تعلق سے بھی کچھ بات کی گئی ہے، گناہ اور ان کی بخشش کے تعلق سے بھی بات کی گئی ہے، اور ایک خاص بات یہاں بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو پاک مت سمجھو، اپنے خود کو پاک سمجھنا نہیں چاہیے۔ اور پھر ایک خاص بات یہاں بتائی جاتی ہے کہ قیامت کے وقت کسی دوسرے کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکے گا۔ یہ 3-4 پوائنٹس میں آپ کے سامنے ڈسکس کیا ہوں۔ اب ہم اس کے تعلق سے تھوڑا سا، اس سورہ نجم کے تعلق سے تھوڑا میں بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں۔ اچھا، اظہار نبوت جو ہوا تھا، اظہار نبوت کا مطلب یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو 40 سال کی ہوئی تھی تو پہلی وحی نازل ہوئی تھی، تو اس کو اظہار نبوت کہتے ہیں۔ ہم نبی کو جو ہے یہ نہیں کہتے کہ 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی، نہیں، پیدائشی نبی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نبیوں کو نبی پیدا کرتا ہے، البتہ عمر کے ایک حصے میں ان کو جب نبوت ہے اس کا اظہار ہوتا ہے، اس کو انگریزی میں ایکسپولیشن آف پروفٹ ہوڈ بولتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں اظہار نبوت ہوئی۔ اظہار نبوت کے 5 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، شرک کرنے والوں کو وحدانیت کی دعوت دیتے رہے، توحید کیا چیز ہے بتاتے رہے، اور اس کا مشرکین کا موقف کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی حق بات سمجھاتے تھے اس کی خلاف ورزی کرنا۔ اس کے تعلق سے کیا کرتے ہیں، ان کا یہ مشن تھا کہ کسی صورت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پھیلنے نہیں دینا، بلکہ اس کو ناکام کر دینا۔ اور پہلا کام یہ کیا کرتے تھے، لوگوں کو یہ باور کراتے تھے کہ دیکھو یہ اب تک تو اچھے تھے، نیک انسان تھے، الصادق الامین ہم بولتے تھے، پتہ نہیں اب 40 سال کی عمر میں کیا ہو گیا، نعوذ باللہ کہ ان کو کوئی بیماری ہو گئی، جنون نعوذ باللہ ہو گیا ہے، یا ان کے اوپر کوئی سایہ ہو گیا، یا کہ ایک عمر کے اس حصے میں آنے کے بعد انہوں نے کچھ جادو سیکھا ہے، جس کی وجہ سے یہ جادو کے کچھ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے یہ ینگ بچے جو ہے ان کی باتوں پہ اثر ان کے اوپر ہو جاتا ہے اور وہ ان کی نعوذ باللہ چکر میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ مشرکین کی یہ ساری کوشش رہی ان لوگوں کے ساتھ۔ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز بات کرنے آتے تھے، پہلے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے، اس کے بعد کیا کرتے تھے، جب حضور جو وحی آئی ہے اس کو بیان کرنا شروع کرتے تو چیخ پکارا کرنا شروع کرتے تھے تاکہ لوگوں کے کان تک وہ بات نہ آئے، خود اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے، اور آزو بازو حضور کے چیخ پکارا ایسا کرتے تھے کہ حضور جو بات کر رہے ہیں وہ دوسرے نہ سن سکے۔ لیکن کیا ہوا، ایک وقت ایسا آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے حرم کے قریب پہنچے، اور حرم کے پاس کافی مجمع جمع تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے رہ کر اپنی ایک تقریر شروع کر دیے۔ تقریر کیا تھی؟ انہوں نے سورہ النجم جو ہم یہ اب دیکھ رہے ہیں نا، یہ سورہ شروع کر دیا پڑھنا، ابتدا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی، اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ آیاتیں پڑھنا شروع کرے۔ تو یہ لوگ جو اپنی باتوں میں مصروف تھے ان کو اتنا موقع بھی نہیں ملا کہ یہاں پکارا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو روکنے۔ البتہ جب یہ کچھ آیتیں سننا شروع کر دیے تو ان کے اوپر اچانک ایک اثر پیدا ہو گیا،
इतने महो हो गए कि शोर करना, पुकारना और लोगों से रोकना वो तो छोड़ दीजिए, सभी खामोश खामोश बन के सुनना शुरू कर दिया। गौर से पूरा कलाम सुना, पूरे सूरह नज्म हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत कर दी। हरम के पास मुशरिकीन का मजमा था, सबों ने सुना। और उसके बाद जब आखिरी आयत सजदे की आई तो सारे के सारों ने सजदे में सर रख दिया। सुभान अल्लाह। ये थी सूरत की खासियत। इसमें अब सेकंड चीज क्या है, मेराज का वाक़या है इसमें इब्तिदा है। वो इंशाल्लाह मैं ऐसा करता हूँ, क्योंकि ये जरा कुछ तफसील तलब है, तो उसको मैं इख्तिताम पे बयान करना चाहता हूँ। वरना ऐसा होगा कि मैं अपने बयान करते करते उस कंडीशन में इतना फैल जाऊंगा, मैं हो जाऊंगा कि बाकी की खूबसूरत का कोई टाइम ही निकल जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं मेराज के वाक़े के ताल्लुक से आखिरत में तफसील से बयान करूंगा। इब्तिदा में कुछ हिस्सों पर मैं इख्तिसार के साथ कुछ पॉइंट्स यहाँ बयान करना चाहता हूँ। अच्छा, इस सूरत में ये बताया गया है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्होंने जो माबूद बना लिए हैं उनकी कोई बुनियाद है ही नहीं। किसी पैगंबर ने या नबी ने उनको ये नहीं कहा कि ये माबूदें हैं, इनकी परस्तिश करो, इनकी इबादत करो, इनकी ताजीम करो। इनके पास कोई सबूत है नहीं। ये सारी चीजें उन्होंने खुद अपने दिलों से बयान कर लिया, तख्लीक उन्होंने कर दी। और क्या किया है, चुना है तो फरिश्तों को कहा कि ये नाउजुबिल्ला अल्लाह की बेटियां हैं। और आपको पता है ना, लाडली जो बेटियां होती हैं अपने वालिद को जो कहें वो वालिद उनकी बात सुन लेते हैं। तो पहले तो इन्होंने तस्वुर कर लिया हम जिनको माबूद बनाए हैं वो नाउजुबिल्ला अल्लाह की बेटियां फरिश्ते हैं, और इनको हम अगर खुश रखेंगे, इनकी इबादत करेंगे, तो हमारी इबादत से खुश होकर ये अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करते हैं। ये उनका ख्याल था। उसके ताल्लुक से यहाँ इस सूरह में जो बयान किया गया है, यहाँ जो बुतों का नाम आए हैं, लात है, उज्जा है, मनात है, और आखिर में जो है एक सितारे की भी पूजा करती थी, वो शारा के नाम से। तो ये चारों के ताल्लुक से मैं छोटे से पॉइंट बयान कर देता हूँ। लात क्या है, लात को जो है पहले तो अल्लाह ताला को अल्लाह अल्लाह करते थे, मगर अरबी में क्या है, ताय तानीस बोलते हैं। जब किसी मेन मेल को फीमेल बनाना चाहते हैं तो आखिर में ता लगा देते हैं, तो वो जो है मुज़क्कर से मुअन्नस बन जाता है। तो अल्लाह का जो नाम था, अल्लाह के बाद अल्लाह ता ऐसा कर दिया उन्होंने, नाउज़ बिल्लाह के। अल्लाह की जो है फीमेल कंडीशन, मतलब ये उनकी बेटी। तो उसको अल्लाह ता बोलते बोलते उसके बाद अल्लाह ता बोलने के बाद लात रख दिया उसका नाम। और उस बुत की जो परस्तिश करते थे, ये तायफ यानी बनी सकीफ, वहाँ के लोगों का बुत था ये। और ये जो है आ, इसका तवाफ भी करते थे, इसका तवाफ भी करते थे। तो लात जो है ताइफ और बनी सकीफ के करीब के इलाके का ये बुत वहां था, इसकी परस्तिश करते थे। दूसरा था उज्जा। उज्जा जो है इज्जत से है, वो कहते थे कि हमने ये बुत बना लिया, इसकी सबसे ज्यादा बड़ी इज्जत करना चाहिए। और ये क्या था, इसका खास ये कुरैश का था, वादी नकला, मक्के और ताइफ के दरमियान में एक इलाका था, उसमें ये बुत को रखते थे, उसको उज्जा करते थे। और मनात जो है तीसरा जो है इनका, मक्के और मदीने के दरमियान एक जगह है, खदीद कहते हैं उसको, उस मुकाम पे उसको रखते थे। और ये मदीने के कबीले जो थे, अवस खजरज और वहाँ के खुजा के लोग इसकी पूजा करते थे। मगर इसका मुकाम ये दोनों के लिहाज से कम तर था, क्योंकि ये कहते थे कि ये तो दूर दराज के मदीने के लोगों का बुत है, तो हमको इतनी ज्यादा नहीं है। मगर ये भी जो है वो लोग उसकी भी करते थे। और ये जो मदीने से जो आते थे, अवस खजरत और खुदा के जो लोग आते थे, जब ये हज करते थे तो तवाफ है, मिना है, अरफात के बाद, उसके बाद ये लब्बैक लब्बैक कहते हुए जैसे हज को आते थे, लब्बैक कहते 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 ये अपने मनात के पास आते थे, आके कहते थे कि इसके पास भी हमको यहाँ ठहरना है ताकि हमारा हज पूरा हो जाए। तो ये वो, उसके बाद सूरत के आखिर में जो है रब शारा का भी लफ्ज आया है। उसका मतलब ये भी एक सितारा था, इसकी भी पूजा करते थे। ये जो सितारा है, ये अहले मिस्र इसकी परस्तिश करते थे। लोग इससे समझते थे कि ये जब नजर आता है उनके किस्मतों का फैसला हो जाता है, उसका असर निकालते थे। उस सितारों को देख के कोई काम करना
یا ستارے کو دیکھ کر کوئی کام چھوڑنا، اس کا بھی فیصلہ کرتے تھے. اس کے کئی نام ہے، شعرا تو بولتے ہیں اس کو قلب الاکبر بھی بولتے، قلب الجبار بھی بولتے تھے. انگریزی میں اس کے نام ہے سائریس، ڈاگ اسٹار بھی بولتے ہیں اس کو، اور کینس میجورس اس کے نام ہے، یہ شعرا کے. تو یہ ساری چیزیں تھے، میں تاکہ آپ کے سامنے یہ بیان کر دوں کہ ان کے جو پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، ان کی تفصیلات یہ ہے: لات، عزا، منات، شعرا. یہ آپ کو یہ نامیں اس صورت میں آ گئے ہیں، تو اس لیے میں نے بیان کر دیا. اچھا، ایک یہاں کچھ جو پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں، ان میں ایک ہے یہاں کی آیت جو ہے آیت نمبر 32 ہے، اس میں ایک لفظ آیا ہے لمم کے نام سے. یہ اس کے تعلق سے گناہوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. لمم کس کو بولتے ہیں، اس کے جو ہے 4 یا 5 کلیئر اس کے تفصیلات بتایا گئے. نمبر 1 یہ ہے، گناہ کا خیال آئے اور اس پر عمل نہ کرے، تو اس کو کہتے تھے کہ لمم. لمم کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کا خیال آیا لیکن نہ کیا. مطلب یہ کہ آنکھوں سے کوئی چیز دیکھی اور نعوذ باللہ یہ سوچے کہ یہ چیز دیکھنے کے بعد ہم جو ہے یہ گندے کام کریں گے، زنا کریں گے، کچھ کریں گے، یا اس کے بعد اپنی زبان سے بھی کچھ کہے، یا کانوں سے بھی کچھ سنے، اور پاؤں سے چلتے ہوئے بھی اس مقام پہ گئے لیکن وہ کام نہ کیے. تو یہ آنکھ سے دیکھنا، کان سے سننا، زبان سے کہنا اور پیروں سے چل کے جانا، یہ سارے گناہوں میں شمار نہیں ہوں گے کیونکہ اصل کام نہیں کیا. لیکن اگر کام کر لیں، وہ گناہ کر لیں، تو اس گناہ کے ساتھ ساتھ یہ چاروں کا بھی گناہ شروع ہو جائے گا. آنکھ کا بھی گناہ ہو جائے گا، کان کا بھی گناہ ہو جائے گا، زبان کا بھی گناہ ہو جائے گا، اور پیروں کا بھی گناہ ہو جائے گا، کیونکہ اصل کام جو کرنا تھا وہ کر لیں. اگر یہ نہ کریں گے تو پھر آپ کو ان کام نہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا. نہ صرف کہ آپ کے یہ گناہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، لیکن آپ نے گناہ سے بچنے کی کوشش کی تو اس کا بھی ثواب ملے گا. تو یہ نمبر 1 ہے، گناہ کا خیال آیا اور اس کے اوپر عمل نہ کیا. نمبر 2 ہے گناہ صغیرہ، چھوٹے گناہ اگر کر لیں. گناہ کبیرہ کیا ہے، وہ بڑے گناہ کیا ہے؟ ایک تو شرک ہے، دوسرا جو ہے والدین کے ساتھ بدسلوکی، نافرمانی، ان کی بے عزتی کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں. نمبر 3 جھوٹی گواہی دینا، عدالت میں جا کر یا لوگوں کے سامنے قسم کھا کے آپ نے جان بوجھ کے جھوٹی گواہی دی تو وہ اس کو گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے. تو اس کے تعلق سے احتیاط کریں. تو پہلے تھا نمبر 1 کیا، گناہ کا خیال اور اس پر عمل نہ کریں. نمبر 2 گناہ صغیرہ. نمبر 3 جس گناہ پہ آپ اصرار نہ کریں، مطلب یہ کہ ایک مرتبہ ہو جائے یا 2 مرتبہ ہو جائے، اس کے بعد اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن گناہ ہونے کے باوجود آپ کو پتا ہے کہ گناہ کیا تھا، اس کے بعد پھر کچھ دن کے بعد پھر وہ گناہ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد پھر گناہ. تو اس کی اگر ایک عادت کر لیں آپ گناہ کرنے کی، تو وہ جو ہے اس کو جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ صغیرہ میں شمار نہیں ہوگا، کیونکہ اس وہ لمم میں نہیں آتا جس کی معافی کا بہت مشکل ہے. کیونکہ ہم حدیث کی کتاب میں آتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ کسی نے گناہ کیا تو اس کے دل پہ کالا دھبا لگ جاتا ہے، توبہ کرے تو مٹ جاتا، توبہ نہ کرے تو دھبا ویسی رہتا. اس کے بعد دوسرا گناہ کیا، دوسرا دھبا، تیسرا گناہ، تیسرا. اس کے بعد کرتے کرتے اتنے گناہ کیا کہ وہ کالے دھبے ہوتے ہوتے پورا دل سیاہ ہو گیا. تو اس کے بعد اس میں کوئی نور اور ایمان، اس میں کوئی روشنی داخل نہیں ہوتی. تو اللہ اس کنڈیشن سے آپ کو محفوظ. اور نمبر 4 جو ہے ایسے گناہ جس پہ توبہ کر لی جائے اس کو بھی لمم کہتے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں اور صغیرہ گناہ تم سے اگر کبھی ہو جائے اور نادم ہو جائے، توبہ کرے، یا بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے اگر ہم چھوٹے موٹے گناہ کریں اور توبہ کرنا بھول بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے طفیل ان کی مغفرت کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے صرف ایک گناہ ایسا ہے جس کو بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، وہ شرک ہے. سورہ نساء میں تفصیل سے بتا دیا گیا ہے کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے. اس کے علاوہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے بھی معاف کر دے سکتے. تو یہ خاص بات آپ کے سامنے سناتا ہوں. اس کے بعد کیا ہے، ایک اور خاص بات یہاں بیان کی اس پر کہ آپ اپنے آپ کو نیک اور پاک مت سمجھو. اس کا یہ بتا دیا گیا، وہ آیت بھی آپ کے سامنے بول دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلا تزکوا انفسکم، فلا تزکوا انفسکم، یہ آیت نمبر 32. یہ آپ غور سے دیکھیں، حالانکہ چھوٹی سی آیت ہے مگر اس کے بہت بہت واسٹ ایکسپلینیشن. کون سی آیت ہے بھائی؟ آیت نمبر
یہ ایک منٹ، فلا تزکوا انفسکم 32، آیت نمبر 32 کے اینڈ کے اوپر آیا ہے فلا یہ جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھا نا، لمم کی جو آیت آئی ہے اس کے ساتھ ہی اختتام پہ یہ آیت ہے 32 میں، آخر میں آیا ہے کہ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو نیک شمار مت کرو۔ حالانکہ ایک چھوٹی سی بات ہے مگر اس میں بہت سے راز پوشیدہ ہیں آپ کے سامنے، میں ہلکے سے میں اترتا ہوں کہ عبادت کرنا اور اس پہ مغرور ہو جانا، یہ تھوڑا سا خیال ہوتا ہے نا بھائی، میں نے یہ بات کی، اتنے نمازیں پڑھتے ہیں، اتنے قرآن پڑھتے ہیں، اتنے روزے رکھتے ہیں، اتنے حج کر لیے، اتنے عمرے کر لیے، اور یہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو ذرا میرا پوزیشن تو سب لوگوں سے اونچا ہے، یہ خیال آتا ہے نا لوگوں کو، یہ تو اکثر بات ہو جاتی ہے، ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ کو نیک مت سمجھو، اللہ تزکو انفسکم، اپنے نفس کو ایسا نہ کرو، عبادت پہ مغرور مت ہونا، ہر نیک کام کرنے کے بعد ڈرنا، اور یہ سوچنا ہے کہ پتہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پاس قبولیت ہوگی یا نہ ہوگی، یہ اس کی بہت بہت پتہ نہیں، میرا یہ کام قبولیت کے قابل ہے بھی نہیں، صرف اللہ اپنی مہربانی سے قبول کرے تو قبول۔ تو ہمیشہ ہر نیک کام کرنے کے بعد تھوڑا سا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لو کہ نیک کام کرنے کے بعد زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، ہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ آپ کو ایک فارسی شعر ہے، پتہ نہیں مسعود بھائی اگر ہے تو یہ فارسی جاننے والے بھی سمجھیں گے، ای سعادت بزور بازو نیست، ای سعادت بزور بازو نیست، تانا بخشن خدائے بخشندہ، یہ جو میں نیک کام کیا ہوں یہ میں اپنے بازو سے، میرے قوت سے نہیں کیا، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے تو میں نے نیک کام کیا ہے، اور وہی قبول کرنے والا ہے۔ اور پھر قرآن شریف میں ایک آیت ہے، میں آپ کو بتا دوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، یہ اللہ تعالیٰ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو آپ نے مجھے توفیق دی کہ نیک کام کرو، اگر آپ توفیق نہیں دیتے تو میں ہرگز اپنے سے کام نہیں کر سکتا۔ تو کوئی بھی نیک کام کریں نا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، کہیں کہ یہ مجھ سے نہیں، اسی لیے تو ہم کیا کہتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کوئی کہ میں کسی گناہ سے بچ سکوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ کچھ گناہ سے بچ سکوں، اور میرے پاس کوئی قوت نہیں ہے کہ کوئی نیک کام کر سکوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، صرف اللہ کی توفیق، الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ ہم جو لا حول ولا قوت پڑھتے ہیں اس کے یہ تفسیرات ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ اور کیا ہوتا ہے، عبادت کبھی عبادت پہ اپنے غرور مت کرو، علم اور عبادت پہ کبھی غرور نہ کرو، کیونکہ سب سے پہلے جس نے یہ کام کیا اس کو اللہ نے تباہ کر دیا، اور وہ کون ہے؟ شیطان۔ اپنے علم پہ اور اپنی عبادت پہ وہ فخر کرنا شروع کر دیا، تکبر کیا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو کہا ان کی کیا حیثیت ہے میرے سامنے، ان کا کیا علم ہے، میں تو اتنا بڑا عالم ہوں اور میں نے اتنی عبادت کی، زمین پہ وہ بتاتا ہے کہ زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں ہے جس پہ میں نے اللہ کے لیے سجدہ صرف نہیں، اس زمین کے سارے حصوں پہ شیطان نے اللہ کے لیے سجدہ کیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے جیسا عبادت کرنے کو کوئی ہے، اور میرا جو علم ہے وہ کسی کے پاس نہیں، تو یہ تکبر کیا۔ تو ہم کو بچنا چاہیے، علم اور عبادت پہ کبھی تکبر نہ کرو، انا خیر منہ بول دیا تھا۔ آپ کو بتاؤں کہ کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جو آپ کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر 1، علم پہ تکبر نہ کرو، اور اپنے آپ کو سمجھو کہ میرے پاس اتنا علم ہے، ان لوگوں کے پاس کیا ہے، یہ نہ ان کے پاس تعلیم ہے، نہ سمجھ ہے، نہ یہ ان کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نہ ان کے پاس ترجمے ہیں، نہ ان کے پاس تفاسیر ہیں، دیکھو میں نے اتنی کتابیں پڑھ لی ہے، میرا علم ہے اتنا زبردست، یہ تو میرے سامنے جاہل ہے۔ یہ چیز آ گئے تو آپ کا سارا علم، آپ کی ساری عبادت تباہ و برباد۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 عبادت، کبھی عبادت کے اوپر آپ نہ کریں۔ اکثر ہوتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم نے تو 5 وقتی نماز پڑھ لی، تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں، بھئی آپ کا کیا حال ہے، کیا ہے،
تو بھائی جب موقع ملتا ہے نماز پڑھ لیتے تو ارے تو آپ کا تو یہ مقام ہے، تو آپ تو کبھی موقع ملتا ہے تو پڑھتے ہیں. میں دیکھو پابندی سے 5 وقتی نماز اور اچھی خیال سے کرتا ہوں. اور پھر اس کے بعد قرآن کی، آپ کچھ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں تو دیکھیے بھائی ہفتے میں کچھ وقت ملا تو کر، اچھا تو آپ کو تو کبھی وقت ملا تو ملتا. میں تو دیکھو ڈیلی اتنا ریگولر پڑھنے والا ہوں. میں قرآن بھی پڑھتا ہوں، اس کے ترجمے پہ جاتا ہوں، تفسیر پہ جاتا ہوں. تو میرا مقام تو بہت اونچا ہے. یہ آپ کو تباہ کرنے والی چیز ہے. آپ کو اس کے سامنے میں بتایا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے جو حوارین تھے ان میں جو ان کے ساتھ رہتے تھے، اس میں کیا ہوا کچھ زمانے کے بعد ایک شخص جو گناہ گار تھا، چور تھا، پتہ نہیں کیا کیا برائیں کرتا تھا، وہ بھی اس نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور حوارین میں داخل ہو گیا. تو یہ نیا حواری داخل ہو گیا تھا. تو جو پرانے حوارین تھے ان کے جو ایک آدمی تھا، وہ جو بہت شروع میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جان کیا تھا، تو وہ بھی چل رہا تھا. تو یہ جو نیا حواری آیا تو وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا. تو یہ دیکھے کہ میرا تو کہاں مقام ہے، اور یہ تو یہ کل کا ابھی جوائن کیا ہے، تو اس کا کہاں مقام، میرا کیا مقام. تو وہ اس کو تھوڑا سا ہٹ کے اس سے الگ ہو کے چلنے کی کوشش کیا. تو فوری عیسیٰ علیہ السلام پہ وہی آ گئی، عیسیٰ آپ کے جو پرانا حواری ہے اور نیا حواری ہے دونوں کو بلاؤ اور ان سے کہہ دو کہ پچھلے زمانے میں تم نے جتنا بھی کام کیا ہو، کوئی نیکی کی ہو یا گناہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر، وہ میٹ دیتا ہے تمہاری سلیٹ سے، نام اعمال سے وہ ختم. اب آج کے بعد سے جو کام کریں گے نیک یا برا وہ شمار ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نیا حواری تھا اس نے جتنے گناہ کیے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، صاف کر دیا. اور یہ جو پرانا حواری تھا اس نے جتنے نیک کام کیے اللہ تعالیٰ نے اس کی سلیٹ سے ختم کر دیا. تو نہ اس کے نیکیاں رہے نہ اس کے گناہ رہے. اب آج سے ان دونوں کے اعمال کا شمار ہوتا. تو عبادت پہ کبھی کبھی تکبر نہ کرو. نمبر 1 علم، نمبر 2 عبادت، نمبر 3 مال ہے. مال کے اوپر بھی آپ اپنا تکبر نہ کرو کہ میرے پاس تو اتنا مال ہے، میں تو اتنا دولت مند ہوں. یہ ان کا حال دیکھو، ان کے پاس نہ مال ہے، نہ اولاد ہے، نہ دولت ہے، کچھ نہیں. یہ نمبر 3. نمبر 4 خاندان. خاندان کے اوپر تکبر مت کرو. میں فلاں خاندان سے ہوں، اس کا اتنا اعلیٰ پوزیشن ہے. یہ فلاں کون ہے؟ ارے ان کا تو کوئی جانتے بھی نہیں، ان کا کوئی خاندان کا نام نشان بھی نہیں. ہمارا دیکھو برسوں سے اس شہر میں ہمارے خاندان کا تو بہت نام اونچا ہے، ہمارے کیسے بڑے بڑے لوگ کبیر نکلے تھے اس میں. نمبر 4 خاندان. حسب و نسب کی بات کرتے ہیں. نمبر 5 پوزیشن. میرا کتنا پوزیشن ہے، کتنے بڑے پوزیشن پہ ہوں، میرے کوالیفیکیشن دیکھو، میرا پوزیشن دیکھو، میرے اختیارات دیکھو. نمبر 5 ہو گیا. نمبر 6 آپ اگر کوئی کام میں سکسیس مل گئے، آپ کو کامیابی مل گئی، مشہور ہو گئے، آپ نے کوئی ہائیسٹ چیز اچیو کر لی تو اس کا بھی تکبر ہو جاتا ہے. دیکھو لوگوں میں تو یہ کوئی حاصل نہیں کر سکا، دیکھو میں نے کیسا حاصل کر دیا. اس کے بعد نمبر 7 جو ہے اپنی بیوٹی. دیکھیں کہ دیکھو میرا رنگ دیکھو، میری شکل دیکھو، میرا جسم دیکھو، ایسے دیکھو. وہ دوسروں کو دیکھو، ان کا تو خط دیکھو کیسا ہے، ان کا رنگ کیسا ہے، ان کی بات چیت کیسی ہے. میرا پوزیشن اور میری حالت دیکھو کیسی اونچی ہے، وہ تو نیچے ہے. نمبر 7 یہ ہوگا. نمبر 8 طاقت، پاور، پوزیشن، ٹیلنٹس. میرے پاس تو اتنے ٹیلنٹس ہیں، لوگوں کو تو یہ ٹیلنٹس تو کچھ ہے بھی. تو یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ 8 پوائنٹس ہے غور کرنے کے. تو تکبر 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 کبھی نہ کرو. جہاں بھی کوئی کام کریں گے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو اس قابل سمجھا کہ اس نیک کام کے لیے آپ کو چنا. اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہیں کہ اس میں کہیں کوئی ریاکاری نہ ہو، دنیا کو بتانے کے لیے نہ ہو، صرف اللہ کی خوشنودی ہو. یہی ہے نا. تو انما الاعمال بالنیات امام بخاری نے اپنی صحیح کی جو تقسیم کی ہے تو سارے احادیث، ہزاروں لاکھوں احادیث تھے، مگر انہوں نے سوچا کہ چن کے ایسی حدیث سے میری کتاب کی ابتدا کروں جو ٹاپ کی حدیث ہو. تو پہلی حدیث صحیح بخاری کی ہے انما الاعمال بالنیات. آپ کے جتنے عمل کریں گے اس کا دار و مدار آپ کی نیت پہ ہے. نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے تو پھر اس کے تو کیا پوچھنا. اور اگر آپ کی نیت ہے کہ شہرت حاصل کروں، لوگوں کو بتاؤں، ذرا میرا پوزیشن ہو جائے، لوگ میری تعریف کریں، اگر یہ نیت ہوئی تو پھر وہ آپ کا نیک عمل بالکل بالکل نیز تو برباد ہو جائے. تو اس کی بہت خاص طور پر خیال رکھیں.
یہ خاص طور پہ یہ کچھ چیزیں بتانے کا تھا۔ اب میں کچھ تھوڑے دوسرے پوائنٹ پہ بھی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، معاف کرنا ذرا ادھر ادھر بات کرتے کرتے بھٹک جاتا ہوں میں۔ آیت نمبر 33 to 38 جو ہے یہ تفسیر جو ہے روح المعانی ہے، یہ علامہ جلال الدین آلوسی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ ولید بن مغیرہ ایک شخص تھا مشرکین میں سے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر تھوڑا دین کی طرف اس کا جو ہے انکلینیشن ہو گیا، اور وہ ہو سکتا تھا کہ وہ اسلام قبول کرنے والا تھا۔ جب لوگوں نے دیکھا یہ ہو رہا تو پھر ایک شخص نے اس کے پاس آ کے کہا کہ دیکھو اپنے باپ دادا کا دین مت چھوڑو، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ کچھ آخرت کی بات کرتے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو آخرت کی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں، آپ ایسا کرو، آپ جس حالت میں ہے اسی دین پہ قائم رکھو، ان کی چکر میں نہ آؤ، اگر آخرت میں کوئی پرابلم ہو آئی ول ٹیک یور ریسپانسبلٹی، آپ کا جو بوجھ ہے نا آخرت میں، جو گناہوں کا بوجھ ہے میں اٹھا لوں گا، آپ اس کے لیے مجھے کچھ رقم دے دیں تو میں پیسہ آپ کا لے لوں گا، تو پھر میری ذمہ داری ہے کہ آپ کا آخرت میں بوجھ اٹھا لوں۔ تو وہ ولید بن مغیرہ نے اس کو کچھ رقم وقم دے دی، پھر اس نے مال وال لے لیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ بس اب آپ جو چاہے کرتے رہو، آخرت کی فکر نہ کرو۔ تو اس میں ایک پوائنٹ میں آپ کو یہاں بیان کر دوں، یہ جو کرسچینٹی کا جو عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے دی گئی، تو سارے جتنے ان کے جو ماننے والے ہیں سب کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، ان سب کا کفارہ انہوں نے اپنی کروسیفکشن کی وجہ سے انہوں نے اٹھا لیا۔ اب تم جتنے میرے ماننے والے ہیں جو گناہ کرتے کر لو، تمہاری کوئی پوچھ نہیں ہوگی، کیونکہ تمہارے ساروں کی ذمہ داری میں نے لے کر اپنے آپ کو سولی پہ میرے کو جو ختم کر دیا۔ تو یہ سیم تھنکنگ ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ ہرگز 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 کوئی دوسرے کا گناہ نہیں اٹھا سکے گا۔ یہ خاص طور پہ بتایا گیا کہ 33 اور 38 تک جو آیت ہیں ہمیں ذرا سا غور کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہ کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھا سکے گا اس کو۔ اور آپ کو پھر سورہ عبسہ وتولی کتنے مرتبہ پڑھے ہیں، سورہ نمبر جو ہے 80 ہے، اس کی آیت نمبر 34 to 37 دیکھیے، کوئی ماں باپ بھائی بہن شوہر بیوی بچے ہیں، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر ایک جو ہے بھاگیں گے جب دیکھیں گے کہ والدہ دیکھیں گے کہ بیٹا میرے پاس آ رہا ہے، تو والدہ وہاں سے بھاگیں گے کہ میرے پاس بیٹا آ رہا ہے، اب کچھ میرے سے نیکی منگنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو باپ بیٹے سے بھاگا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، اولاد اپنے والدین سے، والدین اپنے اولاد سے، ایسا بھاگیں گے۔ سورہ عبسہ سورہ نمبر 80 ہے، آیت نمبر 34 to 37، وہ ایک دوسرے سے بھاگتے رہیں گے۔ تو کوئی کسی کو نہ اپنی نیکی دے گا نہ کوئی دوسرے کا بوجھ۔ ہاں ایک چیز یہاں بیان کر دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کسی کا بوجھ نہ اٹھا سکیں گے مگر آپ کسی کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ایک دوسرا ٹاپک ہے، اس کو ایصال ثواب بولتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کو اجازت دی گئی۔ ایصال ثواب کیا ہے کہ آپ نماز روزہ، اس سے تو آپ ایصال ثواب کا تعلق سے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں مرنے کے بعد ثواب جو مل سکتا ہے وہ 3 چیزیں ہیں نا، جو کوئی آپ نیک کام کر کے گئے، کسی کو تعلیم دی اور جب تک وہ جیسا قرآن کی تلاوت آپ نے کسی کو سورہ بتا دیا اور وہ پڑھتے رہ گئے تو اس کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کوئی نیک کام کر دیا، جیسا کنواں کھدا دیے یا کوئی یتیم خانہ بنا دیے، ہاسپٹل بنا دیے، جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا ثواب ملے گا۔ ایک جھاڑ بھی لگا دیں اور اس کے پھل نہیں لے کے، وہ پھل نکلنے کے بعد لوگ جب تک پھل کھائیں گے اس کا ثواب آپ کو ملتے رہیں گے۔ اور اس کے بعد کیا، حج بدل بھی ہے۔ کسی نے حج کرنے کا کوشش کی تھی، نہ ہو سکا، انتقال ہوگا، ان کی اولاد اپنا حج کرنے کے بعد اگر ان کے طرف سے حج بدل کریں گے تو اس کا ثواب جو جس کا انتقال ہوگا ان کو ملے گا۔ ان کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں، ان کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں، اپنے والدین کے لیے آپ صدقہ کریں، ایک واٹر ویل ہے وہ لگا دیں، یا کچھ آرفنس کو جو ہے اس کو اسپانسرشپ کر دیں، فوڈ پیکس بھیجا دیں اور کہیں اللہ تعالیٰ یہ جو فوڈ پیک جو اسٹارویشن کے لیے بھیج رہے ہیں، 50 پاؤنڈ کے، 100 پاؤنڈ کے، کتنے بھی ہو، آپ کہیں کہ اس کا ثواب میرے والد یا میری والدہ کی روح کو پہنچے، تو ان کو اس کا ثواب ملے گا۔ مساجد آپ بنا سکتے ہیں، افریقہ میں کوئی ایک مسجد چھوٹی جتنی بھی ہو سکتی ہے، کہیں کہ اس کا میں خرچ کر کے مسجد بنا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب یہ مجھے ملے، میرے والدین کو ملے، میرے خاندان کو ملے۔ یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں جس کا جو ہے ثواب جاریہ جس کو بولتے ہیں نا، یہ انشاءاللہ ملتے رہے گا، اس کی ہمیشہ اس کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا اب میں کوئی آ رہا ہوں، آیت نمبر 40 اور 41 کے درمیان میں، دنیا میں جو بھی کمائے نیکی یا برائی سب مل کر رہے گا،
سب، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے نیکی اور برائی کو بتا بھی دیں گے. سورہ زلزال ہے، سورہ نمبر 99 ہے، اس کی آیت نمبر 7 اور 8 ہے. ذرہ برابر بھی جو نیکی کرے گا اس کو بتائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ بتا دی جائے گی کہ تم نے کام کیا، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ بھی نکلے گا نا. نیک کام کیے ہیں تو پھر آپ کے لیے جنت ہے، گناہ کے کام کر کے آئیں گے تو پھر جہنم ہے. تو اس کا نتیجہ ضرور ملنے والا ہے. جو نیکی کیے، جو برائی کیے، ان کا دونوں کا انجام ملنا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں کچھ جوڑوں کے کو بیان کیا ہے. ہنسانا رلانا، یہ دو جوڑے بتا دیے. موت اور زندگی، نر اور مادہ، پہلی زندگی اور دوسری زندگی، یہ سارے یہ کچھ پوائنٹس ہیں. اب میں معراج کے تعلق سے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا مجھے برداشت کر لیں، کیونکہ بعض وقت میں اپنے اوپینین پیش کرتا ہو سکتا ہوں کہ وہ آپ کو پسند نہ آئے، مگر میری بات تھوڑا سا برداشت کر کے سن لیں. میرا جو ہے عروج سے ہے، میرا عروج سے ہے. تو ہم جو سورہ اسرا جو پڑھے تھے اس میں جو ہے ایک تو اسرا ہے اور معراج ہے. اسرا جو ہے وہ ٹریول ہے، ورلڈلی ٹریول ہے، اور معراج جو ہے جو اسپیس کا ٹریول ہے. تو سورہ اسرا میں ہم نے جو زمین کا ٹریول تھا اس کی ساری تفصیلات میں نے بیان کیا تھا. اب جو ہے اوپر آسمان کے اوپر جانے کا ہے. جبرائیل علیہ السلام آئے، اپنے ساتھ براق کو لے کر آئے. اس کے بعد وہاں سے ٹریول کرتے ہوئے بیت المقدس آئے. وہاں جو ہے امامت الانبیاء، سارے انبیاء کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں امامت فرمائی. ان کے پیچھے جتنے انبیاء ہوئے ہیں سارے انبیاء جمع تھے، اور ساروں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. بعض وقت ایسا ہے کہ یہ جو نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہے نا، مگر بعد میں لوگوں نے دعویٰ کیا نا کہ مجھے بھی نبوت مل گئی، میں بھی نبی ہوں، اور ایسے تو بحث مباحثے کرتے ہیں. ان کے جو جاننے والے ہیں انہوں نے بحث مباحثے کر لیے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا، ہم جس کو نبی مانتے ہیں تو آپ اگر نبی نہ مانیں تو کوئی بات نہیں، مگر آپ یہ بتائیں کہ نبی میں کیا کوالٹیز ہونا چاہیے تو آپ اس کو نبی ایکسیپٹ کرتے ہیں. تاکہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اگر ہم بتائیں کہ وہ نبی ایسا چاہیے، ایسا چاہیے، ایسا چاہیے، جتنے کوالٹیز بتائیں گے تو وہ سارے کوالٹیز کوشش کریں گے کہ اپنے جو شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اس میں بتانے کے لیے. اگر آپ 50 پوائنٹ بھی بولیں گے تو بولیں گے 50 پوائنٹ ہمارے اس شخص میں ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. تو اس کا ایک ہی جواب دیتے نا، اس کے بعد وہ لوگ خاموش ہو جائیں گے، پھر آپ سے کبھی بحث نہیں کریں. ان سے کہنا کہ بھئی نبوت کے آپ جو بول رہے ہیں نا، میں کوئی کوالٹیز نہیں کرتا، صرف ایک ہی پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ مسجد بیت المقدس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ان کے پیچھے جنہوں نے نماز پڑھی ہم ان کو نبی مانتے ہیں، اور جس نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی اس کو نبی نہیں مانتے. اب آپ بتاؤ، جس آدمی کو آپ نبوت کے تعلق سے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس وقت نماز پڑھا یا نہیں پڑھا؟ اگر آپ پروف کر دیں کہ ہاں اس نے پڑھا ہے تو بول سکتا ہے کہ ہاں آپ کی نبوت ہے. مگر اب آج کل میں پیدا ہو جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال بعد، 1200 بعد، 1400 سال بعد پیدا ہو کر ایک شخص دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، تو اس کو کہیں کہ بھئی تم تو ابھی تو پیدا ہوئے ہیں، تم اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کہاں نماز پڑھی تھی؟ قصہ ختم. تو اس لیے میں صرف یہ بیان کر دینا چاہ رہا تھا کہ امامت انبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. اس کے بعد پھر آسمان کے اوپر ٹریول ہوا، جو ٹریول ہوا نا، اس کے بعد کیا، جاتے جاتے پھر انبیاء سے ملاقات ہونا. جبرائیل علیہ السلام ان کو انٹروڈیوس کرتے رہے، یہ دیکھیے یہ آپ کے جد اعلیٰ آدم علیہ السلام ہیں، ان کا سلام کیا. اس کے بعد دوسرے انبیاء سے ابراہیم علیہ السلام سے سلام کیا، تو دیکھے تو وہ بیت المعمور کے پاس ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، ان کو بھی سلام کیا. اس کے بعد سارے انبیاء سے، یوسف علیہ السلام سے، دوسرے جتنے انبیاء تھے سب سے ملاقات ہوتے چلے گئی. ہوتے ہوتے پھر آخر میں جس سے ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام، ان کو بہت ہائیسٹ پوزیشن دیا گیا، وہ بالکل عرش کے قریب ان سے ملاقات ہوئی ہے. اس کے بعد وہ ہے سدرۃ المنتہا آ گئی. سدرۃ المنتہا بیری کا درخت ہے وہ، اس کو سدرۃ المنتہا، وہاں تک جبرائیل علیہ السلام آئے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب اس کے بعد آپ آگے جا سکتے ہیں، میں نہیں جا سکتا. انہوں نے کہا کہ آپ بھی ساتھ میرے ساتھ. انہوں نے کہا کہ ایک ایک ایک
ایک بالکل بال برابر بھی جگہ اس میں آگے بڑھ جاؤں گا تو میرے سارے پر جل جائیں گے۔ تو اس لیے وہ کسی نے ایک شعر بھی لکھا تھا، میں پڑھ دیتا ہوں: جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں سے شناسا تو تم ہی تو ہو، اس کی حقیقتوں سے شناسا تم ہی تو ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے کہ جہاں جبرائیل السلام آ کے کہا کہ یہ میری لمٹ ہے، اس کے آگے نہیں آتا، اس کے بعد ان کو اجازت دی گئی کہ آپ اس کی لمٹ سے آپ آتے جائیں آتے جائیں، آئیں آئیں آئیں، اللہ تعالیٰ کے سے قریب 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 ہوتے چلے جائیں۔ آنے کے بعد کیا ہوا؟ یہ ریاض عاشق و معشوق تمجید کرامن کاتب رحم تمجید، جو اللہ اور ان کے درمیان میں جو کیا چیز ہوئے ہیں ہم کو پتہ نہیں، وہ ایک راز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے گئے قریب ہوتے گئے قریب ہوتے گئے۔ وہاں کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی، اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کر رہے ہیں، جیسا کہ ہم جنت میں جانے کے بعد بھی ہم لوگوں سے پہ بھی اللہ تعالیٰ اپنا سلام پیش کرے۔ سورہ یاسین میں سلام قول من رب الرحیم، اے مومنو اور جنت کے لوگ آنے والے ہیں، تم پر اللہ تعالیٰ اپنا سلام پیش کرے۔ سلام قول من رب الرحیم، سورہ یاسین کی آیت ہے، پڑھ کے دیکھیے اس ترجمے جائے تو اللہ تعالیٰ تحیات للہ والصلاۃ والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد حضور السلام نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میرے پہ بھی سلامتی ہو اور نیک بندوں پہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اپنے ساتھ گناہ گاروں کو حضور نے ملا لیا۔ السلام علینا میں اور میرے گناہ گار امتی بندے ہیں، وعلی عباد اللہ الصالحین تو نیک بندوں کو سپریٹ کر دیا، اپنے ساتھ گناہ گار بندوں کو ملا لیا میری امت کے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا آپ کو بتاتا ہوں۔ حدیث کی اصطلاح میں، حدیث کے جو ہے نا، حدیث کی اصطلاح میں ایک حدیث شاذ بولتے ہیں، جیسا صحیح ہے، حسن ہے، متفکر ہے، غریب ہے، ضعیف ہے، یہ کلاسیفیکیشن ہے۔ اس میں ایک حدیث کا کلاسیفیکیشن حدیث شاذ۔ حدیث شاذ کس کو بولتے ہیں؟ جو ایک حدیث دوسری حدیث سے تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، مطلب ہے کہ ایک حدیث ایک بات کر رہی ہے اور دوسری حدیث اس کے مخالف بات کر رہی ہے، مگر دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ مطلب یہ کہ دونوں، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، مگر اس کے الفاظ جو ہیں اس سے ہم کو ایک محسوس ہوتا ہے کہ یہ حدیث دوسری حدیث کے مخالفت میں جا رہی ہے، اس کو حدیث شاذ بولتے ہیں۔ اس حدیث شاذ کا آپ کے سامنے تھوڑا سا ایکسپلینیشن یہاں کر دوں میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے تو وہ اللہ کو دیکھا ہے یا نہ دیکھا، اس کے اوپر جو بحث ہوئی ہے اس کو حدیث شاذ بولتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو آنکھ سے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم ایسی بات کہیں جس سے میرے کانٹوں پہ رونگنے آ گئے تھے، مجھے کیسا دیکھ سکتے تھے حضور، کیسا دیکھتے تھے؟ میں نے خود بھی حضور سے پوچھا تو آپ نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا؟ تو حضور نے کہا کہ میں اپنی آنکھوں سے اللہ کو کیسا دیکھ سکتا تھا؟ مگر صحیح بخاری کی یہ حدیث، صحیح بخاری کی دوسری حدیث ہے، یہ ایک ہے شریک بن عبداللہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جو ان سے پوچھا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کو میں نے دیکھا ہے مگر دل کی آنکھ سے، یہ آنکھ سے نہیں دیکھا۔ تو اس کو میں ایکسپلینیشن یہ کرتا ہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پہ جب بات ہوئی ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان یا موسیٰ نقلام علیہ انی اللہ، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، فخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو اللہ کی آواز آئی کہ یا موسیٰ انی انا اللہ، جو میں سنا ہوں کان سے نہیں سنا، میرے کانوں میں سننے کی طاقت ہی نہیں تھی، البتہ میرے جسم کا ایک ایک پیس سے میں نے سنا۔ تو جو ہمارے جو ہیئرنگ ہے نا اس کو آلفیکٹری لوبس بولتے ہیں، جو ہم انسائڈ ایئر رہتا ہے جس سے ہم ٹمپینک ممبرین سے جاتے ہیں، وائبریشن ہوتا ہے تو وہ ہم سنتے ہیں، تو وہ ایئر کا آسکلٹیشن جو بولتے ہیں نا وہ ہیئرنگ کیپیسٹی ہے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے ایئرس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو میں نے سنا ہے وہ ایئر کے تھرو نہیں ہوا، وہ میرے سارے جسم میں ایک ایک میرا جو بال تھا نا
وہ سارا olfactory لوب بن کر اس سے سارا اللہ کی آواز میرے سارے جسم میں اور دل میں آ رہی. تو یہی چیز تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، مگر یہ دنیاوی آنکھ سے نہیں بلکہ دل کی آنکھ سے، کیونکہ ہماری دنیاوی آنکھ اس قابل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں سورہ اعراف میں تفصیلات ہیں وہ دیکھیں تو کہ اللہ تعالیٰ بہت دن سے آپ کی آواز سننا ہو، بڑی میری خواہش ہے کہ آپ کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا، یا موسیٰ لن ترانی، اے موسیٰ تم دیکھ نہیں سکو گے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں بتا نہیں سکتا. نعوذ باللہ اگر بول دیے تو پھر ہم سبحان اللہ کس کو بولتے ہیں؟ ہر کمزوری سے اللہ تعالیٰ پاک. تو نعوذ باللہ اللہ ایسا کر سکتے ہیں کہ میں تم کو نہیں بتا سکتا. وہ تو بتا سکتے ہیں مگر اے موسیٰ تم دیکھ نہیں سکو گے. اور اچھا اگر دیکھتے ہیں تو سامنے جو پہاڑ ہے نا اس پہ میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں، دیکھو یہ اگر برداشت کر دے تو تم بھی دیکھ سکتے. جیسی تجلی ڈالیے پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہوگا، اور موسیٰ علیہ السلام ایک سیکنڈ کے لیے جو نور دیکھیں بے ہوش ہو کے گر گئے. تو وہ چیز تھی جو نور کو دیکھے اور آنکھ برداشت نہیں کر سکی، کیونکہ اس دنیاوی آنکھ پہ اور زمین پہ پر رکھ کر ہماری قابل نہیں ہے کہ ہم دیکھ سکیں. ہاں عرش پہ جانے کے بعد وہاں کا سچویشن ہی ماحول ہی الگ ہو جاتا ہے، اور وہاں دنیاوی آنکھ نہیں دل کی آنکھوں سے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ بتا دے تو کوئی بات نہیں. تو اسی کو حدیث شاذ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ایک حدیث میں بیان کر دیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ سے نہیں دیکھا. دوسری حدیث صحیح بخاری کی ہے، شریک بھی رحمۃ اللہ کی، اگر آپ کو موقع ہے تو دیکھیں. اس میں انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں نے معراج میں اللہ کو دیکھا ہے مگر دل کی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ اپنی جو ظاہری آنکھ ہے ان سے نہیں دیکھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کو نور عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھے ہیں، کتنی دیر بیٹھے ہیں، کیا بات چیت ہوئی ہم کو کچھ پتا نہیں. وہ ایک راز ہے اللہ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. ہاں وہاں جانے کے بعد سورہ بقرہ کے جو آخری 2 آیتیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ 50 نمازیں یہ تمہاری امت کے لیے دیے گئے، تو وہ لے کر نکلے آئے. اور اس میں ایک بات بتا دوں، جب ابراہیم علیہ السلام سے ملے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تم اپنی امت کو میرا سلام پہنچا دینا اور ان سے کہنا کہ جنت کی جو زمین ہے وہ خالی پڑی ہوئی ہے، اس میں پودے لگاؤ. اور پودے کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ. یہ جو اذکار کریں گے ان سے جو ہے زمین کی تمہاری جو خالی زمین ہے جنت کی اس میں بہترین خوبصورت پودے لگ جائیں گے، پھل و پھول کے لگ جائیں گے. تو ہمارا کام کیا ہے؟ جیسے ہمیں حدیث سنتے ہیں فوری ابراہیم السلام کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ابراہیم علیہ السلام نے امت کو سلام پہنچایا تھا، اس کے بعد ذکر کیے تھے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ یہ ذکر اذکار کرتے ہیں جس سے ہمارے جنت کے زمین میں جو ہے پھول پھل ملے گے. تو یہاں میں بیان کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے ملے تھے، مگر موسیٰ علیہ السلام کلوزسٹ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے وہاں سدرۃ المنتہا کے پاس وہاں سے آئے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو اللہ کی صحبت میں جو بیٹھ کے آئے ہیں تو آنکھ ناک پورا چہرہ ان کا جسم وہ نور کا ایک ریفلیکشن کے ساتھ نکلے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو ان کو وہ تجلی یاد آ گئی جس کا ایک چھوٹا سا حصہ ایک سیکنڈ کے لیے انہوں نے دیکھا. وہ دیکھتے حضور کو دیکھتے رہے. پھر جو تجلی کا جو نور تھا وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگا، کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے جو اللہ کے ساتھ جو سامنے بیٹھے تھے جو نور تھا وہ پرماننٹ اگر رہتا تو پھر دنیا میں آتے تو پھر پورا وقت نوری نور بنے رہتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ وقفی طور پہ ان کو دیا گیا تھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ ختم ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے. جیسے ہی ختم ہو گیا تو پوچھے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں گیا تھا، مجھے سورہ بقرہ کے 2 آیتیں دیے گئے ہیں، آخری 2 آیتیں ہیں، اور میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض دیے گئے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے جو بات کی ہے اس کے تفصیلات بھی بتا دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میری امت کے لیے اس سے بھی کم 3 نمازوں کے لیے بھی کہا گیا تھا تو وہ بھی میری امت تو کر ہی نہیں سکتی تھی. تو 50 نمازیں تو بہت زیادہ ہیں. آپ اللہ کے پاس جائیں اور کمی کی گنجائش کریں. اس میں 2 چیزیں تھیں. ایک تو ہماری امت کے تعلق سے موسیٰ علیہ السلام کی ایک محبت تھی کہ یہ امت محمدیہ 50 نمازیں برداشت نہیں کریں گے، جس کے ہم موسیٰ علیہ السلام کے احسان مند ہیں
کہ ان کے ریکویسٹ کرنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، مگر اس کے ساتھ ساتھ دوسرا موسیٰ علیہ السلام کا کیا فائدہ ہے وہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ انہوں نے وہ جو اس نور کو دیکھا تھا، ان کا دل چاہا کہ اس نور کو پھر سے دیکھوں، جو وہ تجلی میں 1 سیکنڈ کے لیے دکھا تھا، یہاں تو کتنی دیر تک میں دیکھ سکا۔ تو ان کو وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے پاس پھر دوبارہ جائیں، اس نور کی روشنی میں بیٹھیں اور اس نور کی روشنی لے کر پھر میرے سامنے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، جانے کے بعد اللہ سے جب اس گزارش کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا اے میرے پیارے نبی، آپ کی امت کے جو 50 دیا تھا اس میں سے 5 نکال دیتا ہوں، 45 ہے، لے کر جائیں۔ اب جیسے آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہی پھر نور تجلی، پھر وہ چیز نظر آ رہی ہے، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ 5 نمازیں کم ہوئی۔ انہوں نے کہا 5، 45 بھی بہت زیادہ ہے، آپ پھر جائیں۔ تو پھر اس میں دونوں چیزیں ہیں، ایک تو امت شکر گزار ہونا کہ ان کے لیے جو 50 سے 45 ہوئے تھے، 45 سے پھر کم کرنے کی کوشش کی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ پھر ان کو نور دیکھنے کے لیے مل گیا، پھر بھی جائیں، پھر وہاں بات ہوئی، پھر واپس آئے۔ تو ایسا جو ہے 9 ٹائمز چکر ہوئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور 50 سے 5 کم ہوتے ہوتے 5 نمازوں پہ آ گئے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر بھی جاؤ۔ پھر انہوں نے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھ، اس کے بعد میں اس لیے نہیں جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرما دیا ہے کہ اے نبی، آپ کی امت کو 50 نمازیں دیا تھا، لیکن کم ہوتے ہوتے میں اپنی اجازت سے ان کو 5 کر دیا ہوں، تو لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے جو کلمات ہیں بدل نہیں سکتے۔ میں نے 50 کا جو ان سے وعدہ کیا تھا، وہ 5 پڑھ لیں گے تو میں 50 کا ثواب دے دوں گا۔ سبحان اللہ، 5 پڑھ لیں گے 50 کا ثواب دے دوں گا، کیونکہ میری بات بدلتی نہیں۔ لا تبدیل لکلمت اللہ، اللہ کی بات بدل سکتی ہے کیا؟ جب 50 کا اللہ نے وعدہ کر لیا، یہ 5 بھی پڑھیں گے تو میں 50 دے دوں۔ تو سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں وہ لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ تو ماشاء اللہ سے یہ ہوا۔ اب ہمارے لیے کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المؤمنین، ہماری جو نماز ہے نا، یہ مومن کی معراج ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج وہاں تھی، اللہ کے سامنے رہے اور بات چیت کی ہے، ہماری معراج کیا ہے؟ نماز ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، ہمارا بھی کیا مقام ہے؟ اللہ اکبر کھڑے رہیں تو جیسا حضور اللہ کے سامنے بیٹھے تھے، ہم بھی اللہ کے سامنے کھڑے رہیں، اور اللہ سے جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کیے تھے، ہم بھی اللہ سے بات چیت کر رہے ہیں۔ جیسا صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو سورہ فاتحہ کیا ہے، بندے اور میرے درمیان میں آدھا آدھا ڈیوائڈ ہے۔ بندہ میری تعریف کرتا ہے اور میری بزرگی بیان کرتا ہے، مجھ سے یہ کہتا ہے، مجھ سے وہ کہتا ہے، تو میں بھی جو ہے اس کا جو ہے رپلائی کرتے جاتا ہوں۔ اس کے بعد بندہ مجھ سے مانگتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ میرے اور بندے کے درمیان ہے، اور جو بندہ مانگے گا اس کو میں عطا کروں گا۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہ بندہ مانگ رہا ہے تو میں تو اس کو عطا کر دوں گا۔ تو ہمارے لیے کیا ہے؟ ہماری معراج کیا ہے؟ الصلاۃ المعراج المومنین، یہ بہت کا ہے۔ اب یہ سورہ کے یہ چیزیں کمپلیٹ کر کے ہوں میں، ایک چھوٹی سی چیز ہے، ایک آیت ہے، آیت نمبر 3 جو ہے، یہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ينطق عن الهوى، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے ہیں وہ اپنے سے نہیں بولتے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا ایکسپلینیشن کر دوں، کیونکہ اس میں بھی تھوڑا سا کنفیوژن کر دیتے ہیں لوگ۔ جو یہ چیز بتایا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اپنے نفس سے کچھ نہیں کرتے، اللہ کے حکم سے بات کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہے 3 ٹائپس کے ہیں، ذرا سن لیں آپ۔ نمبر 1، وحی سے پہلے جو باتیں کرتے تھے، 40 سال کی عمر تک بھی جو باتیں کرتے تھے، 40 سال کی عمر کے بعد بھی اسی قسم کے بعض باتیں کرتے تھے، جیسا پانی مانگ رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے ایسا کرو، یہاں بیٹھو، یہاں اٹھو، یا جو بھی مشورہ دینا چاہتے تھے، جیسا 40 سال نبوت سے پہلے بھی جو باتیں کرتے تھے اسی قسم کی باتیں بھی کرتے تھے، تو وہ وہی میں شمار نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ تو وہی سے پہلے بھی باتیں جو کرتے تھے وہی باتیں کنٹینیو کریں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہے، لوگوں سے کبھی مشورہ بھی لیا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی موقع آتا تھا لوگوں سے پوچھتے تھے کہ آپ کا، اس کے 2 ایگزامپلس یہاں ہیں۔
بدر کے جو قیدی تھے ان کے تعلق سے لوگوں سے مشورہ کیا تو ان کو قتل کر دینا چاہیے یا نہیں، تو لوگوں نے مشورہ دیا ان سے کچھ مال وال لے کر جو ہے ان کو جان بخشی دے دی جائے، تو یہ حضور نے بھی لوگوں سے مشورہ لے کر اس کو ایکسیپٹ کیا۔ دوسری چیز تھی تبوک میں جو ہے یہ سورہ توبہ میں تفصیل ہے جس میں منافقین آ کر اپنے ایکسکیوز بتائے کہ میری بیٹی بیمار ہے، میرا فلاں وہ یہ ہے، اور آپ اگر اجازت دیں گے تو میں تبوک میں نہیں جاؤں گا، تو حضور نے ان کے جھوٹے بیان پہ، اگرچہ کہ ان کو پتا تھا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، مگر اس کو اجازت دے دی کہ اچھی بات ہے، میں اجازت دیتا ہوں کہ تم تبوک میں نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں موقعوں پہ بدر کے قیدیوں کے واسطے بھی اور تبوک کے جو منافق تھے دونوں کے تعلق سے بھی حضور سے کہا کہ اے نبی آپ نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا؟ تو مطلب یہ کہ اگر وہ وہی ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ پھر وہی کو کیوں کوشچن کیوں کرتے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ وہی نہیں تھی۔ تو نمبر ون، جو 40 سال کی عمر سے پہلے بھی جو بات کرتے تھے وہ کرتے تھے، اس کو وہی نہیں بولیں گے۔ نمبر دو، یہ جو بدر کے اور تبوک کے قیدیوں کے تعلق سے بھی جو لوگوں سے مشورہ کر کے بات کی ہے وہ بھی وہی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، نمبر 3 جو کلاسیفیکیشن میں آتے وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائے، اور وہ جو چیزیں تھے اللہ تعالیٰ نے جو وحی کی اور انہیں بیان کی اس کو ہم تلاوت میں لاتے ہیں، وہ قرآن کا حصہ ہے، اس کو وحی کہتے ہیں۔ تو حضور نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو اس کے بتائیں۔ تو یہ سورہ آیت نمبر 3 کے تھوڑا سا میں ایکسپلینیشن کر دیں۔ اب میں ختم کرنے کے پہلے، چونکہ ہم یہ جتنا آخر میں بتا دیا ہے کہ آپ لوگوں کو ہنسنا کم کرو اور رونا زیادہ کرو، یعنی ہم جو خرچے مار مار کے جو ہنستے رہتے ہیں اپنے میوزک میں اور اس میں انجوائمنٹ میں جو رہتے ہیں، اس کو کم کرو، ہنسی کو کم کرو اور رونے کو زیادہ کرو۔ رونا کیسا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اپنی آخرت کو یاد کرو، پریشانیوں کو یاد کرو، اپنے گناہوں پہ نظر کرو، اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جاؤ، دوزخ کو یاد کرو، خبر کو یاد کرو، موت کو یاد کرو، آخرت کو یاد کرو، تو اس میں ہنسی کمائے گی، رونا زیادہ آئے گا، فکر و پریشانی ہوگی۔ اور ہو سکتا ہے کہ راتوں میں تہجد کے وقت جب اٹھیں گے تو جب وقت ہے اس میں تھوڑی دیر کے لیے بھی آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی شکل بنا لو، رونے کی شکل بنا لو، اللہ تعالیٰ کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ کوشش تو کیا مگر رونا نہیں آیا، مگر میں رونے کی شکل تو بنا لوں۔ تو اس کی بھی اجازت دی گئی کہ اگر آپ دل سے بھی رونے کی کوشش کریں اور شکل بھی بنائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرما دے۔ تو یہ سورہ نجم کی تفصیل کر دیتا ہوں۔ البتہ یہ جو 25 کی جو ہے، تو میں نے جمعے کا خطبہ تھا اس میں کچھ باتیں عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بیان کی گئی تھی، وہ خطبے میں جو بیان کیا وہ آپ کے سامنے بالکل کوئکلی بولتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معاملہ بالکل ہی علیحدہ ہے، ان کا مقام ہی ایک ڈیفرنٹ ہے۔ سارے انبیاء کے تعلق سے ان کا مقام کیسا الگ ہے، میں آپ کو بالکل پوائنٹ بتا دیتا ہوں جو خطبے میں تو میں ڈیٹیلز میں پڑھا تھا، مگر یہ عیسیٰ علیہ السلام خاتم النبیین بنی اسرائیل ہے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے خاتم تھے، ویسے عیسیٰ علیہ السلام خاتم النبیین بنی اسرائیل ہے۔ یہ ایک ہی نبی ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہو، ایک ہی نبی ہے جو پیدا ہوتے ہی بات چیت شروع کر دی، ایک ہی نبی ہے جس کی ہجرت سماوی ہے۔ اتنے انبیاء ہوئے ہیں، ان کی ہجرت کیا ہوئی؟ ایک مقام سے دوسری مقام۔ ابراہیم السلام عراق سے لے کے بیت المقدس تک، موسیٰ علیہ السلام مصر سے لے کے دوسری جگہ تک نیل کو کراس کرتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکے سے لے کے مدینہ گئے۔ مگر عیسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کیا ہے؟ زمین سے آسمان، ہجرت سماوی۔ اور یہ ایک ہی نبی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل پہلے پیدا ہوئے، اور ایک ہی نبی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں گے، اور ایک ہی نبی ہے جو 2 شریعتوں کو چلائیں گے، ایک تو شریعت موسوی کو فالو کریں گے، دوسرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب جب سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ جو بول رہے ہیں، دوبارہ جب آئیں گے تو شریعت محمدی پہ قائم رہیں گے وہ۔ اور ایک ہی رسول ہے، ایک ہی نبی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنے، اور ایک ہی نبی ہے جو سائن آف قیامہ ہے، یعنی قیامت کے آثار میں ایک ہی نبی ہے جن کا ہے، اور ایک ہی نبی ہے جو دجال کو ختم کریں گے، اور ایک ہی نبی ہے جس پہ سارے اہل کتاب ایمان لائیں گے، کرسچنز، جوس، مسلم، سارے ان کو نبی مانیں گے جب دوبارہ وہ آئیں گے تو، اور ساری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا۔ اس وقت کوئی مومن کے سوا کوئی نہیں رہے گا، سارے مسلمان ہو جائیں گے، دنیا کے
ایسٹ سے ویسٹ، نارتھ سے ساؤتھ تک ساری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا۔ رزق کی کشائش ہوگی اس وقت، وہ ایک ہی نبی ہے جس کے وقت ساری دنیا میں رزق اتنا ہوگا، اتنی پیسے کی فراوانی ہوگی کہ ایک انسان صبح زکوٰۃ لے کر نکلے گا، شام تک واپس گھر آ جائے گا، کیونکہ کوئی زکوٰۃ لینے تیار نہیں، جہاں بھی جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی اتنا پیسہ ہے کہ ہم خود زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ اور ایک ہی نبی ہے جس کی عمر جنتی لوگوں کی عمر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو 33 ایئرس کی ایج میں دنیا سے اٹھا لیا گیا تھا، سارے جنتیوں کی عمر عیسیٰ علیہ السلام کی 33 ایئرس کی جو ایج ہے وہی ہے۔ اور ایک ہی نبی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو دفن ہوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ قیامت کے 10 نشانیاں، اس میں ایک نشانی ہے، اور دوسرے جو نشانیاں ہیں 3 ارتھ کو ایک آئیں گے ایسٹ ویسٹ اور جزیرۃ العرب میں، زلزلے آئیں گے، ارتھ کو ایک میجر درجے کے، اور پھر دجال ہے، دابت الارض ہے، دخان ہے۔ دخان کیا ہے؟ فاگ ہو جائے گا۔ دابت الارض ایک کریچر نکلے گا جو بات چیت کرے گا، اور دجال ہے جو وہ رہے گا۔ اس کے بعد جو ہے ایک آگ ہے جو ایک جگہ سے نکلے گی، ساری دنیا میں پھیل جائے گی، وہ کہتے ہیں یمن سے نکلے گی، تفصیلات نہیں ہے۔ اور سورج جو ہے ایسٹ سے نکلنے کے بجائے ویسٹ سے نکلے گا، تو اس دن سمجھ لیجیے کہ اب دنیا کے آخری دن آ گیا، اب قیامت شروع ہونے والی ہے۔ تو یہ 10 نشانیاں قیامت کی اللہ تعالیٰ جو ہے آج کا جو پڑھا گیا سنا گیا اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے طور قبول فرمائے، معاف کرنا ہے۔ چھوٹی مختصر بیان کرنے کی کوشش کرتے رہا، مگر کئی چیزیں ایسے تھے کہ اس میں آتے چلے گئے اور میں بھی تھوڑا بھٹکتے گیا۔ صرف یہ معراج کے تعلق سے جو آنکھ سے دیکھنا اور دل سے دیکھنا، اس کے جو اختلاف ہے وہ حدیث شاذ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی آنکھ سے دیکھا ہے، جسمانی آنکھ سے نہیں دیکھا، اور دونوں احادیث صحیح بخاری میں موجود ہے کہ آنکھ سے تو نہیں دیکھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، اور دل سے دیکھا شریک بن عبداللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیں گے، اس کے بعد اگر کوئی پوائنٹس اگر پوچھنا چاہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونظر رحمة وفضلا دائما وأجرا عظيما وعلما نافعا كاملا واسعا ورزقا حلالا طيبا وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا صادقا وقلبا صابرا وقلبا شاكرا وقلبا منورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من المتقين واجعلنا من المحسنين واجعلنا من الصادقين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين، توفني مسلما والحقني بالصالحين، توفني مسلما والحقني بالصالحين۔ اللہ پاک ہمارے سارے دعاؤں کو اپنی رحمت کے طفیل قبول فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ اور عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کو پریشانی سے نجات عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما۔ سارے لوگوں کے اپنی جتنی دلی دعائیں سارے اللہ اپنی رحمت کے طفیل قبول فرما۔ آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ اختیار ہے سارے انسانوں کے سارے دعائیں بھی قبول کر لیں تو آپ کی خزانوں پہ بال برابر ہی خرچہ نہیں آئے گا۔ اے دینے والے
بے انتہا عطا فرما دے مالک، آمین جو مانگا دے دے اور جو نہ مانگا وہ بھی دے دے، کیونکہ ہم کو پتا بھی نہیں ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو بہتر چیزیں بغیر مانگے کہ ہم کو دے دے مالک، آپ کی ساری دعاؤں پر رحمت قبول فرمائے۔ جو ہمارے احباب رشتے دار اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، صبر ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ ہم کو جو جتنے ہم کام کریں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے رحمت کے تو خیر قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہماری نیتوں کو بس آپ کی رضا اور خوشنودی کے لیے قبول فرمائے۔ ریاکاری سے ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں، ہمارے اعمال میں اخلاص اور للہیت عطا فرما دے۔ ہم غرور و تکبر سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں، ہم کو عاجزی اور انکساری عطا فرما دے۔ اللہ پاک ہمارے کو نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور تکبر سے ہم کو بچا لے، اور یہ ساری توفیق آپ کے دینے سے ہم نیک عمل کر رہے ہیں، ہمارے سے کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک ان سارے عملوں کو ہمارے کو توفیق بھی دیجیے، ہدایت کے راستے بھی کھول دیجیے، اور اپنی رحمت کے طور اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم یہاں بیٹھ کے آپ کا ذکر بھی کرتے ہیں، آپ کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو جیسے یہاں جمع کیا، اللہ تعالیٰ جنت میں ہم سب کو بھی ایسے ہی جمع کرتے، اور بیٹھ کے جنت میں بھی بیٹھ کے یہ ذکر کریں کہ ہم دنیا میں بھی بیٹھ کے یہاں باتیں کرا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو اپنے رحمت کے طور قبول فرمائے، سارے دعاؤں کو اپنے رحمت کے طور قبول فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔